اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل و مناقب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں۔ آپ کا نام مبارک ابو الحسن علی بن طالب ہاشمی کرچی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں اور جید صحابی ہیں۔ آپ کا دور خلافت سن 656 سے سن 661 تک محض 5 سال کا ہے۔ آپ کی پیدائش 13 رجب 17 مارچ سن 599 کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، جبکہ آپ کی شہادت 21 رمضان 40 ہجری 27 جنوری کو کوفہ عراق میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک قصر العمارہ کوفہ میں موجود ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب تھے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ کے بھائیوں کے نام ہیں طالب بن ابی طالب، جناب عقیل بن ابی طالب اور جناب جعفر بن ابی طالب، جبکہ آپ کی بہنوں کے نام ہیں جمانہ بنت ابی طالب اور ام ہانی بنت ابی طالب۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائی اسلام میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان سب میں حضرت علی موجود رہے۔ جب ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آپ کا نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا۔ جب سن 656 میں سیدنا عثمان غنی کو عالم مظلومی میں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد سیدنا علی کو خلیفہ چہارم منتخب کیا گیا۔ 21 رمضان 40 ہجری کو شہادت کے وقت آپ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ بدبخت ابن ملجم نے حملہ کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا اور 2 دن بعد آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کو اپنا بھائی بنا لیا۔ ہجرت کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پہ جناب علی کو سلا کر ہجرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ کفار رات بھر اس دھوکے میں رہے کہ اندر بستر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ کفار تلواریں نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے اور حضرت علی بے فکر ہو کر رات بھر بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سوتے رہے۔ اس وقت آپ کی عمر محض 22 یا 23 سال تھی، مگر آپ کے حوصلے کمال بلند تھے۔ صبح جب کفار اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے سامنے پہنچے تو وہاں جناب علی موجود تھے، جس پر وہ لوگ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے 3 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی امانتیں حقداروں تک پہنچائیں اور پھر خود بھی سفر ہجرت پہ روانہ ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، جو اس وقت حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ ناظرین محترم، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو یہاں مکہ والی سختیاں موجود نہیں تھیں۔ ہجرت کو 6 یا 7 ماہ گزر چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اینٹیں اور گارا لا کر دیتے تھے اور یوں مسجد کی تکمیل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی اور جناب فاطمہ کا نکاح پڑھایا اور وضو کا پانی دونوں پہ چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو جنگ کے ختام پر حضرت علی دیگر صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پہ لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے زخم کو دھویا۔ حضرت علی نے ڈھال میں پانی بھر بھر کے گرایا مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر سیدہ فاطمہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کیا۔ حاضرین محترم، سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ وہاں یہودیوں نے حد درجہ مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جنہیں فتح کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا علم جناب علی کے ہاتھ میں دیا اور واقعی حضرت علی کے ہاتھ سے خیبر کا قلعہ فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام امور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود انجام دیے۔ آپ کا واقعہ شہادت یہ ہے کہ 3 باغی اور خارجی اکٹھے ہوئے
اور انہوں نے 3 بزرگوں کے قتل کا ارادہ کیا۔ ان خارجیوں میں عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی، نزال نامی شخص نے حضرت معاویہ کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی، اور عبداللہ نامی شخص نے حضرت عمر بن العاص کو قتل کرنے کا ذمہ لیا۔ ان لوگوں نے 19 رمضان سن 40 ہجری کو ایک ہی وقت میں تینوں بزرگوں پہ علیحدہ علیحدہ حملہ کر دیا۔ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص بچ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو ابن ملجم پہلے سے مسجد میں سو رہا تھا۔ حضرت علی نے خود آ کر اس کو جگایا اور خود نماز شروع کر دی۔ آپ سجدے میں تھے کہ ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا وار آپ کے سر مبارک پہ کیا۔ وار شدید تھا اور زہر کا اثر بھی شروع ہو گیا۔ اس زخم سے 20 رمضان سن 40 ہجری جمعہ کی رات سیدنا علی المرتضیٰ مقام شہادت پہ فائز ہو گئے۔ آپ کا حلیہ مبارک یہ تھا کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، رنگ گندمی تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، چہرہ پر رونق اور نہایت خوبصورت تھا، سینہ مبارک چوڑا اور تمام جسم نہایت مضبوط تھا، داڑھی مبارک بہت بڑی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمر کے آخری حصے میں آپ کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، جس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسند بیان فرمائی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان بھی اپنی پسند بیان فرما چکے، تو جناب علی اٹھے اور فرمایا کہ حضور اجازت ہو تو بیان کروں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضور، ایک تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں مہمانوں کی خدمت کروں، اور دوسرے تلوار لے کر دشمنوں کو نیست و نابود کرنا مجھے پسند ہے، اور تیسرے ارشاد فرمایا کہ شدید گرمی کے موسم میں روزے رکھنا مجھے پسند ہے۔ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف تھے جو صحابہ کرام نے اپنی عادات مبارک کا حصہ بنا لیے تھے۔ حضرت خدیجہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتی تھی کہ حضور آپ مہمان نواز ہیں۔ صحابہ کرام کی تربیت براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کا اکرام کرے، 1 دن، 2 دن یا 3 دن۔ مہمان کی خاطر تواضع یہ ہے کہ جو معمول کے مطابق آپ خود کھائیں، اس سے کچھ بہتر مہمان کے لیے پیش کرنے کی کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ مہمان کو دال اور ساگ ہی کھلا رہے ہیں مگر خندہ پیشانی اور محبت و شفقت سے پیش کریں، اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور کوشش کریں کہ خود آہستہ آہستہ کھائیں اور آخر تک مہمان کے ساتھ شامل رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مہمان نوازی 3 دن ہے، 3 دن کے بعد مہمان کو بھی چاہیے کہ واپسی کا راستہ لے، لیکن اگر مہمان 3 دن سے زیادہ ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ تیرے لیے صدقہ ہے۔ اب مہمان کو بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میری بڑھ بڑھ کر خاطر تواضع کی جائے۔ اب میزبان اپنے لیے جو کچھ پکائے وہی مہمان کو بھی پیش کرے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ شکر ادا کر کے کھا لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند تھا کہ وہ سخت گرمی کے موسم میں روزے رکھتے تھے۔ اس وقت سحری اور افطاری پانی اور کھجور سے ہوتی تھی۔ آج ہمارے دسترخوان پہ سحری اور افطاری میں درجنوں نعمتیں موجود ہوتی ہیں، مگر ہمیں پھر بھی روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں روزہ رکھنا محبوب تھا۔ پھر جناب علی حد درجہ سخی بھی تھے، اور یہ سخاوت آپ کے بچوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین میں بھی موجود تھی۔ اس سارے گھرانے نے سخاوت کا سبق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ جناب علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ تو سخی تھے ہی، ان کی خادمہ جناب فیصہ بھی سخاوت میں کسی سے پیچھے نہ تھی۔ جناب علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں خوش نصیبوں کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی تھی۔ سیدنا علی چچا زاد بھائی بھی تھے اور چھوٹے بھی تھے، ان کی تربیت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی، اور پھر حسن اور حسین کی تربیت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی۔ ایک بار جناب علی مرتضیٰ روزے سے تھے کہ سیدہ فاطمہ نے سب کے لیے ایک ایک روٹی بنائی۔ افطار کا وقت بالکل قریب تھا، پورے دن کا روزہ تھا کہ دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون؟ جواب آیا کہ مسکین ہوں، کھانے کی ضرورت ہے۔ جناب علی نے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی اس مسکین کو دے دو۔ جناب حسن نے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی بھی اس مسکین کو دے دو۔ جناب حسین نے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی بھی اسے دے دو۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی بھی اسے دے دو۔ گھر میں خادمہ حضرت فضا بھی موجود تھی، وہ کیسے پیچھے رہتی؟
انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے حصے کی روٹی بھی دے دو۔ تو پتہ چلا کہ جناب علی کا سارا خاندان ہی سخی نہیں بلکہ آپ کے تو غلام بھی سخی ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔